ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صدق اللہ العظیم وصدق ورسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم علینا بالخیر۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصاں را پیر کامل کاملاں را رہنما امداد کن در دین و دنیا شاد کن از بندہ غم آزاد کن یا غوث اعظم دستغیر۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبی مخبرا وآمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ سب پڑھے محبت سے الصلاۃ والسلام، تھوڑی تیز کروا دو، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا مکی یا مدنی یا ہاشمی یا عربی یا مطلبی یا کرشی یا نبی اللہ۔ اللہ بزرگ و برتر تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا جو مالک خالق رازق تمام تعریفوں اور خوبیوں کے لائق ہے، درود لا محدود حضور پر نور شافی و منشور احمد مجتبیٰ حبیب کبریہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آپ کی آل، آپ کی اولاد، اہل بیت اطہار، اصحاب کی بارگاہ اقدس میں گلدستہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں، دوستوں، میری ملت کے جوانوں، اللہ بزرگ و برتر تعالی جل شانہ کا فضل، کرم، احسان اللہ کریم نے ہمیں زندگی کے قیمتی لمحات کے اندر ایک مرتبہ پھر رمضان المبارک کا برکتوں، رحمتوں، رفعتوں، عظمتوں، بخششوں، تجلیوں والا مبارک جمعۃ المبارک ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم
ہماری آج کی اس حاضری کو اپنے بلند اور پاک دربار میں قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کا ببرکت مہینہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے وہ واپسی کا سفر اختیار کیے ہوا ہے۔ اور یہ جہنم سے آزادی کا عشرہ، بخشش کا اسرا جو ہے عشرہ، رواں دواں ہے۔ اللہ کریم یہ جو چند دن باقی رہ گئی ہیں ان کے طفیل اللہ کریم ہماری کامل بخشش فرمائے اور ہمیں سعید اور سعاد یعنی سعادتوں والا اور ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو جانے والا لکھ دے۔ واللہ یہ بہت ہی اہم ترین دن جو ہیں وہ باقی رہ چکے ہیں، اور واللہ ورسول عالم، اللہ اپنے فضل سے ہمیں ایک اور جمعہ عطا فرما دے، نہیں تو یہ جمعۃ الوداع ہے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جمعۃ الوداع میں جتنے بھی سابقہ جمعہ گزر چکے ہوتے ہیں یا دن گزر چکے ہوتے ہیں، اللہ کریم ان تمام لوگوں جن کو اللہ کریم اپنی رحمت عطا فرماتا ہے، بخشش عطا فرماتا ہے، اپنی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ عطا فرماتا ہے، جو اللہ کی رحمتیں چھما چھم طوفان کی صورت میں برستی ہیں، تو آخری جمعہ کے اندر تمام رحمتوں کے مقابلے میں بلکہ ان سے بھی زیادہ جو ہے اللہ کی رحمتوں کا بہاؤ تیز ہو جاتا ہے۔ اور اسلاف اور عاشقان رمضان جو ہیں، تو جیسے جیسے رمضان اختتام پذیر ہوتا ہے ان کے دل مچلتے ہیں، آنکھیں آنسو بہاتی ہیں، وہ بے چین اور بے قرار ہو جاتے ہیں۔ جن کو رمضان کی قدر اور اہمیت اور احترام کا اور فضیلت کا پتہ ہوتا ہے، وہ یوں رمضان کو رخصت کرتے ہیں کہ جیسے ان کا بڑا ہی عزیز اور بڑا ہی لاڈلا کوئی پیارا دنیا سے رخصت ہو رہا ہوتا ہے۔ کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت کو رمضان کے بارے میں پتہ ہوتا، رمضان کیسا مہینہ ہے، مفہوماً عرض کرتا ہوں، تو میری امت یہ تقاضا کرتی، یہ چاہتی، خواہش رکھتی کہ کاش سارا سال ہی رمضان کا مہینہ ہو۔ جس طرح ساون کے اندر طوفان آتے ہیں، بارشیں آتی ہیں، واللہ یہ رمضان میں اللہ کی رحمتوں کے طوفان اور آندیاں آتی ہیں جو گناہگاروں کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں، گناہگاروں کو اللہ کی رحمت ڈھانپ لیتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کثرت کے ساتھ جو ہے فضیلت عطا فرمائی، بار بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی برکتیں بیان کی، اور پھر راوی بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فضائل میں سے، جہاں اس کے دوسرے فضائل ہیں صدقہ کرنے کے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے، نوافل کو فرض کے برابر، اور جہنم کے دروازے جو ہیں وہ بند کرنے کا ذکر ہے، جنت کے دروازوں کو کھولنے کا ذکر ہے، شیاطین کو مضبوط زنجیروں میں جکڑنے کا ذکر ہے۔ اس میں ایک اہم بات ماسٹر صاحب نبی پاک صاحب الاولاق شاہ افلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی زبردست اس کی خوبی ارشاد فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ میرے غلاموں، اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ 83 سال 4 ماہ تقریباً
ان سے بھی زیادہ ایک رات جو ہے 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، یعنی قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا گیا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم کیا جانو کیا ہے لیلۃ القدر، تم کیا جانو۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اور اس کی کیا برکت ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اور اس میں ملائکہ اترتے ہیں اور روح الامین جو ہیں وہ اترتے ہیں۔ سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور وہ سلام بھیجتے ہیں یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتے جو ہیں اس رات میں، فرشتے زمین پر فوج در فوج فرشتے جو ہیں وہ اترتے ہیں، اور اس رات میں جو ذکر کرتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، تسبیحات کرتا ہے، تو فرشتے جو ہیں ان کے اوپر سلام بھیجتے ہیں اور ان سے مصافحہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر رمضان المبارک میں ایک عظیم سانحہ ہوا، اس برکتوں والے مہینے کے اندر ایک عظیم سانحہ ہوا۔ تاریخ آج بھی تاریخ کے اندر وہ سرخی جو ہے موجود ہے، تاریخ کے اندر ایک ہلچل مچ گئی کہ ایک عظیم صحابی، جلیل القدر صحابی، شیر خدا، دماد مصطفیٰ، علی المرتضیٰ، اخی مصطفیٰ، وہ ہستی، وہ عظیم ہستی، وہ بزرگ ہستی کہ جن کا لقب ابو تراب ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کی کنیت ابو تراب ہے، جن کا لقب اسد اللہ ہے، جن کی ولادت کعبہ کے اندر ہوئی، وہ جن کی دادا سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کی والدہ سیدہ طیبہ فاطمہ بنت اسد ہے، جن کے والد حضرت ابو طالب ہیں۔ اللہ اکبر۔ وہ ہستی کہ جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گڑتی عطا فرمائی ہے، وہ ہستی کہ جو دنیا کے اندر آئے تو سب سے پہلے جس چہرے کو دیکھا وہ چہرہ مصطفیٰ کی رونقیں ہیں۔ اس وقت تک آنکھیں نہیں کھولی جب تک حضور کو نہیں دیکھا، جن کا بچپنا نبی مکرم شفیع معظم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ گزرا، جن کی پرورش مصطفیٰ کی گود کے اندر ہوئی، جو پروان مصطفیٰ کی گود میں چڑھے، جو حضور کے سائے میں پلے، جن کے بارے میں رسول محتشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اللہ اکبر۔ جن کو حضور نے فرمایا اخی، علی میرا بھائی ہے۔ صحابہ کرام کی ایک تعداد ہے، جلیل القدر، بڑے سے بڑے صحابہ، لیکن کسی بھی صحابی کو یہ درجہ اور مقام نہیں ملا کہ حضور نے اسپیشلی طور پر فرمایا ہو کہ یہ صحابی میرا بھائی ہے۔ یہ فقط واحد و یکتا، یہ منصب اور شان اور عظمت جو ہے وہ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کے حصے میں آئی ہے۔ حضور نے فرمایا علی میرا بھائی ہے۔ انت فی دنیا و فی الآخرہ، علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ جن کی سخاوت جو ہے سورہ دہر کے اندر، جن کی سخاوت کے اوپر قرآن نزول ہوا، قرآن کی آیات جن کی شان بیان کر رہی ہے،
300 سے زیادہ آیات کریمہ جو ہے جن کی فضیلت اور عظمت کے ترانے پڑھ رہی ہیں۔ احادیث کا ایک ذخیرہ جو ہے، احادیث کا ایک ذخیرہ جو ہے جن کی شان اور عظمت کے اندر 14ویں کے چاند کی طرح چمک اور دمک رہا ہے، وہ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو فاتح خیبر ہیں، جو خیبر کا قلعہ کسی سے فتح نہیں ہو رہا تھا، تو جس ہستی کے بارے میں تیرے اور میرے لاجپال نبی نے فرمایا میرے صحابہ یہ تم سے خیبر فتح نہیں ہو رہا، کل میں تمہیں سعادت اور خوشخبری دیتا ہوں، کل جو ہے ایسی ہستی کے ہاتھوں سے یہ خیبر کا قلعہ فتح ہوگا۔ رسول محتشم نے فرمایا جس سے اللہ اور اللہ کا محبوب محبت فرماتا ہے، جس سے اللہ بھی محبت کرتا ہے اور اللہ کا محبوب بھی محبت کرتا ہے، وہ ہستی جو فاتح خیبر ہیں، وہ ہستی جو شیر خدا ہیں کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، جن کی تلوار ذوالفقار کے بعد کوئی تلوار ایسی نہیں ہے جس نے سب سے زیادہ جو ہے وہ کافروں کو کاٹا ہو اور جہنم واصل کیا ہو، جن کو جس طرف سے بھی دیکھیں، اگر تقوی کی طرف سے دیکھیں تو تقوی بے مثال، اگر ان کا زہد دیکھیں تو زہد بے مثل و بے مثال، اگر سخاوت دیکھیں تو سخاوت بے مثل و بے مثال، اگر ان کی شجاعت کو دیکھیں تو شجاعت جو ہے وہ بے مثل و بے مثال ہے، اگر ان کا فقر دیکھیں، اگر درویشی دیکھیں تو ان کے مقابلے میں کسی کی درویشی نہیں، اگر حسن دیکھیں تو حسن لاجواب ہے، اللہ اکبر، اور اگر علم دیکھیں تو علم میں کوئی بھی صحابی ان کے پائے کا نہیں ہے، کوئی بھی صحابی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جب وہ موج میں ہوتے فرماتے سلونی سلونی، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ کوئی بھی مائی کا لال جو ہے، کوئی بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھو، لیکن شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی عظمت پر قربان جاؤں، آپ جب موج میں ہوتے تھے فرمایا کرتے تھے مجھ سے پوچھو جو پوچھنا ہے، اور لوگ دقیق مسائل لے کر آتے، جناب اعلیٰ دقیق پیچیدہ مسائل لے کر آتے جن کے بارے میں بڑے بڑے صحابہ جو تھے وہ پریشان ہو جاتے، اللہ اکبر۔ لیکن حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمحوں کے اندر ان مسائل کا حل فرما دیتے، بلکہ ایسے مسائل کہ حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر علی نہ ہوتے، ایسے بھی مسائل درپیش ہوئے کہ عمر بن خطاب نے فتویٰ دے دیا اور پھر حضرت علی المرتضیٰ نے صحیح فتویٰ بتایا کہ عمر یہ صحیح مسئلہ ہے، تو حضرت عمر بن خطاب، وہ عمر جن کی نیکیاں آسمان کے ستاروں جتنی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آج میرا بھائی علی نہ ہوتا تو عمر ہلاک ہو جاتا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اگر میرا بھائی عمر فرما رہے ہیں اگر میرا بھائی علی نہ ہوتا تو آج عمر ہلاک ہو جاتا، جن کے علم کا یہ مقام ہے کہ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، قرآن کی کوئی بھی ایسی آیات نہیں ہے، کوئی بھی ایسی آیہ کریمہ ایسی نہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا، اللہ اکبر، جن کے حضرت شیر خدا کو جس کے بارے میں پتہ نہ ہو کہ یہ آیہ کریمہ کے نازل ہونے کا مقصد کیا ہے، شان نزول، یہ آیہ کریمہ نازل کیوں ہوئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، پورے قرآن میں سے جتنی بھی آیات ہیں، اور بلکہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بھی خبر ہے کہ یہ آیہ کریمہ کہاں نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی، یہ رات کو نازل ہوئی یا دن کو نازل ہوئی۔ اللہ، آپ کی ذات مظہر العجائب والغرائب ہے، آپ کی ذات جو ہے وہ مظہر العجائب والغرائب ہے، عجیب و غریب، حیرت انگیز آپ کی ذات جو ہے، اللہ اکبر۔ آپ کی عظمتیں اور آپ کی شانیں جو ہیں وہ عرف و اعلیٰ ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمایا کرتے تھے قرآن کا ایک باطن ہے، قرآن کا ایک ظاہر ہے، اللہ نے کسی کو باطن عطا فرمایا، کسی کو ظاہر عطا فرمایا، لیکن بھائی شیر خدا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی وہ ہستی ہے جس کو اللہ نے قرآن کا باطن بھی عطا فرمایا، قرآن کا ظاہر بھی عطا فرمایا۔
قرآن کا باطن بھی دیا. یا رسول اللہ، یا علی، یار نعرہ حیدری، یا مومن اور منافق کے اندر فرق کیا ہے؟ تیرے میرے لجپال نبی نے جہاں یہ فرمایا من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے علی سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. حضور نے فرمایا جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی. فرمایا علی کو دوست رکھو، جو علی کا دوست وہ میرا دوست ہے، جو علی کا محبوب، جو علی کا پیارا وہ میرا پیارا ہے، جو علی کا دشمن وہ میرا دشمن. جس نے علی کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مصطفیٰ کو تکلیف دی، ایذا دی، اس نے اللہ کو ایذا دی. حضور نے فرمایا علی تجھ سے مومن محبت کرے گا، منافق تجھ سے کبھی محبت کر ہی نہیں سکتا. مومن اور منافق کے اندر فرق کرنے والی چیز ذات علی ہے. جب مومن جو ہیں جب علی کا ذکر ہوتا ہے کھل اٹھتے ہیں، ان کے دل باغ باغ ہو جاتے ہیں، مچل جاتے ہیں، وہ دیوانے ہو جاتے ہیں علی کی محبت میں. اللہ اکبر. اور جو منافق ہیں وہ جلنا شروع کر دیتے ہیں، وہ جلنا شروع کر دیتے، پریشان ہو جاتے ہیں. تو الحمدللہ میں پہلے بھی کہا کرتا ہوں ہم علی والے ہیں. ہم کون ہیں؟ ہم کون ہیں؟ علی ہمارا، علی ساڈا پیر ہے، علی ساڈا، ہم علی والے ہیں. الحمدللہ ہم علی کے مرید ہیں، علی کے نوکر، بلکہ علی کے نوکروں کے نوکروں کے نوکر ہیں. ہمیں فخر ہے ہم علی والے ہیں. اور علی والوں کی نشانی یہ ہے کہ جب شیر خدا کا ذکر کیا جاتا ہے وہ یوں نہیں کرتے نعرہ حیدری یا علی، ایسے نہیں، نعرہ حیدری یا علی ایسے نہیں. وہ مچل جاتے ہیں، وہ مستوں پہ خود ہو جاتے ہیں، وہ مچلتے ہیں، ان میں کرنٹ آ جاتا ہے. جب شیر خدا کا نام سنتے ہیں وہ یوں نعرہ نہیں لگاتے. جب علی، علی طاقت ایمان ہے. علی کیا ہے؟ طاقت ایمان ہے. آج مسلمانوں میں جو ایمان کی پستی کا یہ جو مسلمان شکار ہیں وہ ڈر گئے ہیں. علی سے، علی کے نام سے سہارا نہیں لیتے. علی کیا ہے؟ طاقت. علی طاقت. اگر تم چاہتے ہو ہمارا ایمان مضبوط رہے جوانوں کی طرح، ہمارا ایمان مضبوط رہے، ہمارا ایمان کبھی بوڑھا نہ ہو، کبھی ضعیف نہ ہو، ہمارا ایمان کبھی بیمار نہ ہو، ہمارے ایمان کو کینسر جیسی بیماری نہ لگے، تو پھر علی علی کیا کرو. حیدر حیدر. ٹھہر گیا، ٹھہر. پتہ نہیں کی مسئلہ ہے. اللہ دے بندیو سمجھ آ رہی ہے؟ تو ہی یہ پریشان پتہ نہیں کیوں بیٹھے ہو؟ کون کون پریشان ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. سارے خوش نے؟ الحمدللہ ہم علی کے غلام ہیں، سب کا یہ عقیدہ ہے. تو یار ذرا خدا علی 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 علی. اس زبان کو آگ لگا دو جو علی کے نام پر خاموش رہے، ان ہاتھوں کو توڑ دو جو علی کے نام پہ نہ اٹھے، اس جسم کو، اس روح کو کیا کرنا ہے جو علی کے نام پہ نہ مچلے. علی، علی وہ علی جن دے بچیاں نے دین بچایا تے ساڑھے تک پہنچیا، وہ علی جس کے اتنے احسان ہے، اتنے احسان ہے، خدا کی قسم ایک احسان کا بدلہ نہیں دے سکتے. یہ جو آج ہم مسلمان بیٹھے ہوئے نا، مسلمان ہیں، جو یہ اسلام پھولوں کی شکل میں، گفٹ کی شکل میں جو آج ہمیں ملا ہے نا، یہ خدا کی قسم شیر خدا دے بچیاں دا صدقہ ہے. شیر خدا دے بچیاں نے اگر دین اسلام نو بچایا نہ ہوتا، یہ آج تو مسجد کے اندر اے سی کے نیچے، ٹھنڈے پنکھوں کے نیچے، یہ جو تو آرام سے اللہ اللہ کر رہا ہے، جو تو نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، خدا کی قسم یہ شیر خدا دے بچیاں دا صدقہ ہے. انہوں نے دین بچایا، پہرا دیتا، پھر دین ساڑھے تک پہنچیا. اللہ چھوٹے جے 6 ماہ دی علی اصغر دی قربانی بھول گئے ہو؟ عباس علمدار نے بازو کٹوائے بھول گیا؟ امام قاسم کی جوان لاشے کے اوپر جو گھوڑے دوڑائے گئے بھول گئے؟ امام مسلم اے اللہ اکبر جو ان کو ستایا گیا بھول گئے ہو؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ
آپ کی آل آپ کے گھرانے کے اوپر جو ظلم و ستم ہوئے، وہ جو جفا ہوئی، وہ بے وفائی ہوئی، وہ کوفہ کے لوگوں نے جو ان سے دشمنی کا مظاہرہ کیا وہ بھول گئے، اور وہی کوفے جنہوں نے ان کے والد محترم وہ ہستی کہ سیدہ طیبہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں رسول اللہ سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے؟ اللہ اکبر، فرمایا مجھے سب سے زیادہ محبوب میری بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا ہے۔ حضور مردوں میں کون ہے؟ فرمایا مردوں میں میری بیٹی کا شوہر علی المرتضیٰ کی ذات ہے، وہ فاطمہ زہرا جن کا عقد، جن کا نکاح اللہ کے حکم سے ہوا، جن کے نکاح پر فرشتوں نے خوشیاں منائی، وہ فاطمہ زہرا جن کے گھر میں فرشتے بھی بے اجازت نہیں آتے تھے، جن کی چکی کو فرشتے چلاتے تھے، وہ فاطمہ زہرا قیامت کے دن میدان محشر میں حکم ہوگا اولین آخرین نگاہیں جھکا لو، میرے محبوب کی لاڈلی سیدہ فاطمہ پل صراط سے گزر رہی ہے، جو سیدہ خاتون جنت ہیں، جو حوران جنت کی سردار ہیں، جو حضور کے جگر کا ٹکڑا ہیں، اور جو حضور کی سب سے محبوب لاڈلی بیٹی سیدہ فاطمہ زہرا ہے، وہ کن کے نکاح میں آئی ہیں؟ جو حسن و حسین کی والدہ ہیں، وہ کون ہیں؟ سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ خاصہ ملا، جو حضور کی لاڈلی شہزادی تھی وہ آپ کی نکاح کے اندر آئی، وہ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، وہ ایسی عظیم ہستی، یہ ان کے ساتھ بے وفائی ہے، ان کا نام ہے سنی مسلمان، تو مچل جا، تو دائیں بائیں نہ دیکھ، یہ زید دیکھ رہا ہے، یہ بکر کیا کہے گا، نہیں، تو سنی ہے، سنی، ٹنی نہیں ہے، تو سنی ہے، سنی جو ہے وہ شیر خدا سے وہ کھل کے محبت کرتا ہے، ڈرتا نہیں ہے، بلکہ وہ گج بج کے شیر خدا کے لنگر بھی پکاتا ہے، شیر خدا کا صدقہ کھاتا ہے۔ اب نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ابھی نہیں، ٹھہرے، ابھی نہیں، سب نے ہم نے حیدر کرنا، حیدر، صرف 30 سیکنڈ ہاتھ اٹھا کے آنکھیں بند کر کے شیر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوا انشاءاللہ، اور بتانا ہے کہ سچے ملک جو ہے وہ سنی ہی ہے، حیدر، در، حیدر، در، 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 حیدر، 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 گج کے منارہ لان ہے، علی 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 علی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، نگر نگر گلی گلی، جدھر بھی دیکھو علی علی ہے، وہ راز خفی جلی ہے، گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، اور جدھر بھی دیکھو علی 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 ہے۔ جدھر بھی دیکھو علی علی، ہمیں تو علی نظر آتا ہے، اور علی کا وہ چہرہ ہے، حضور نے فرمایا جس نے میرے علی کو دیکھا اس کو بھی عبادت کا سوا، ہائے کعبے کو دیکھو عبادت، مسجد کو دیکھو عبادت، اللہ اکبر، لیکن شیر خدا کسی کے بھی چہرے کو دیکھنا، حضور نے اسپیشل طور پہ یہ نہیں فرمایا کہ فلاں کے چہرے کو دیکھو عبادت ملے گی، عبادت کس کی جاتی ہے؟ عبادت کس کی جاتی ہے؟ اللہ کی، لیکن شیر خدا تیری شان پہ قربان جاؤں، شیر خدا تیری عظمت پہ قربان جاؤں، تیرے مقام اور تیری بلندیاں، تیری رفعتیں، تیری شانیں قربان جاؤں شیر خدا کے چہرے کو۔ حضور نے فرمایا
جس نے میرے علی کو دیکھا اللہ اس کو عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اچھا میں نے پڑھا یار کسی کو چہرہ نظر نہیں آتا، پھر چہرہ نظر نہیں آتا، پھر یار جدھر سے بھی دیکھو گے علی کو پیچھے سے دیکھو گے پھر بھی عبادت کا ثواب۔ اگر کوئی علی کے بازو کو دیکھتا ہے پھر بھی عبادت، علی کی انگلیوں کو دیکھتا ہے پھر بھی عبادت، اگر علی کے پاؤں کو دیکھتا ہے، آپ کے نلین کو دیکھتا ہے پھر بھی عبادت ہے، آپ کے قدمین کو دیکھتا ہے پھر بھی عبادت۔ علی کو جدھر سے دیکھو گے ہی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اور پھر کیونکہ حضور کو پتا تھا کچھ ایسے بھی میرے امتی ہیں، کچھ ایسے بھی امتی ہوں گے جو بعد میں آئیں گے قیامت تک، جو میرے علی کو دیکھ نہیں سکیں گے، لیکن خدا کی قسم جو سچے ہوتے نا علی والے، علی رضی اللہ تعالیٰ خود ہی آ کے ان کو زیارت عطا فرما دیتے۔ کئی ایسے لوگ ہیں شیر خدا کو تقاضا کرتے رہے، عرضیں کرتے رہے، منتیں کرتے رہے۔ اللہ اکبر، وہ در تو ایسا در ہے خدا کی قسم جو خود بھوکے رہتے ہیں دوسروں کو کھلانے والے ہیں۔ وہ در جن سے جس نے جو بھی مانگا، جس ہستی سے جس نے جو بھی مانگا، جتنا بھی مانگا، شیر خدا نے ان کو عطا فرمایا۔ یہ تو بھوک اختیاری تھی نا، فقر تھا، یہ تو اختیاری طور پر تھا۔ وہ ایک بندہ آیا نا، وہ حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم بیٹھے ہوئے یوں خلوت کے اندر، کچھ کافروں کا ایک ٹولہ بیٹھا ہوا ہے، وہ فقیر آیا کافروں کے پاس، اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ انہوں نے کہا وہ علی بیٹھا، علی کے پاس چلے جاؤ، وہ علی ہے، علی کے پاس جاؤ۔ ان کو پتا تھا علی کے گھر میں تو کئی دن سے چولہا نہیں جلا، علی تو تنگ دست ہے، علی کہاں سے دے گا؟ مذاق کریں گے، مسخریاں کریں گے، طنز کریں گے، علی کی ذات کے اوپر توجہ رکھو، ادھر توجہ۔ اللہ اکبر، وہ گیا، وہ جا کے اس نے مانگا، جا کے اس نے مانگا۔ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، مفہوم اور اختصار عرض کرتا ہوں، ایسے کچھ پکڑا اور دم کیا، اور دم کر کے اس کی جولی میں رکھ دیا اور کہا جاؤ جا کے اس کو ادھر جا کے کھولنا۔ جب اس نے جا کے اس جولی کو کھولا، وہ کافر منافق، وہ مشرکین مکہ، وہ دشمنان علی، وہ تو یہ کہتے تھے کہ ہم جب علی کے پاس اس ملنگ کو بھیجیں گے، فقیر کو بھیجیں گے، فقیر یا علی کی بارگاہ سے یہ خالی لوٹایا جائے گا۔ جب خالی آئے گا ہم علی کے دربار کی توہین کریں گے، علی کی ذات کے اندر نقص نکالیں گے۔ واللہ اکبر، جب اس فقیر نے آ کے جھولی کو کھولا، ایسے دیکھا جھولی سونے کے سکوں سے بھری ہوئی ہے۔ یہ ہے علی، یہ ہے علی۔ جنگ صفین سے واپسی پر پانی نہیں مل رہا تھا، پانی نہیں مل رہا تھا، صحابہ پریشان ہیں، یا پانی نہیں مل رہا، وضو کرنے کے لیے پانی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، شیر خدا آپ مظہر العجائب والغرائب ہیں، یعنی بندے کے اندر پتہ نہیں آپ کیا ہے، آپ کی ذات کیا ہے، آپ کا علم کیا ہے، کوئی سمجھ نہیں سکتا۔ آپ ایک مرتبہ آپ موج میں آئے نا، آپ نے فرمایا پوچھو کیا پوچھنا ہے۔ اللہ اکبر، جلال میں تھے، حضرت جبریل کو اللہ بھیجتا جلدی سے جلدی جا میرے مصطفیٰ کے یار کے پاس، میرے یار کا جلال تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے۔ اللہ اکبر، حضرت جبریل آئے، عرض کیا آپ کا یہ چیلنج ہے، آپ نے یہ دعویٰ کیا، مجھ سے پوچھو جو کچھ پوچھنا ہے۔ تو بتائیں اس وقت جبریل کہاں ہے؟ انسانی شکل کے اندر آئے جبریل، آپ نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اوپر دیکھا، آسمانوں میں زمین پہ روئے زمین کے ذرے ذرے کو دیکھا، بالآخر آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے تو ہی جبریل ہے۔ ایسا آپ کا علم تھا، ایسا وہ ذات ہے جو جب جنگوں کے اندر جب ان کی تلوار اٹھتی تھی تو ایک ہزار جو بڑے بڑے پہلوان ایک ہزار لوگوں کے ساتھ مقابلہ کرنے والے جب آ کے اتراتے تھے، جب مسلمانوں کے لشکر میں سے کسی کو بلاتے تھے تو حضور شیر خدا کو ہی بھیجتے تھے، اور ایک ہزار لوگوں سے مقابلہ کرنے والے پہلوان جو ہوتے تھے وہ شیر خدا کی حیدری تلوار کی زد میں پہلے ہی وار کے اندر جو تھے وہ ایسے کٹ جاتے تھے۔ وہ شیر خدا جو اللہ کے شیر ہیں رضی اللہ تعالیٰ۔ جنگ صفین، پانی نہیں مل رہا، پانی نہیں مل رہا۔ آپ نے فرمایا میرے یارو پریشان ہو، آپ نے فرمایا یوں زمین کو دیکھا، میں اس جگہ سے پانی نکالو، یہاں سے پانی ملے گا، یہاں سے پانی نکالو۔ اللہ اکبر، وہ وہاں سے مٹی کو پیچھے کرتے ہیں تو ایک مضبوط بھاری پتھر کی سل پڑی ہوئی ہے، پتھر پڑا ہوا ہے جو ہل نہیں رہا۔
اللہ اکبر۔ علماء نے لکھا ہے شیر خدا ہے، وہ صحابہ سے ہل نہیں رہا تھا، شیر خدا ایسے کیا اور اس ہل کو ایسے اٹھا کر ادھر رکھ دیا اور اس کے نیچے سے میٹھے پانی کا چشمہ نکلا۔ ایک گرجا تھا، قریب گرجا، اور پادری جو تھا وہ دیکھ رہا تھا یہ سارا منظر، وہ پادری سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے جب یہ منظر دیکھا تو بھاگ کر شیر خدا کے پاس آ گیا، بھاگ قدموں میں گر گیا۔ کہا حضور آپ پیغمبر ہیں؟ کہا نہیں میں پیغمبر نہیں۔ آپ کیا ہے؟ پیغمبر ہیں؟ نہیں میں پیغمبر نہیں ہوں۔ آپ کون ہیں؟ فرمایا میں دماد پیغمبر ہوں، میں تو حضور کا ایک غلام ہوں، دماد ہوں۔ وہ قدموں میں گر جاتا ہے، کہتا ہے حضور مجھے کلمہ پڑھائیں، مجھے مسلمان کریں، میں ہاتھ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ جب شیر خدا کی بارگاہ میں یہ عرضیں کرتا ہے، آپ فرماتے ہو اتنی دیر تو کافر ہی رہا ہے، تو نے کلمہ نہیں پڑھا، آج تو نے کیا دیکھ لیا جو کلمہ پڑھنے کے لیے اتنا بے قرار ہے؟ کیا تو نے دیکھ لیا؟ وہ عیسائی پادری وہ کہنے لگا ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہم نے پڑھا ہے، ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، علی والا سنو کیا لکھا ہے؟ کہا ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے یہاں سے جو سل ہے، جہاں پانی کا چشمہ جو ہے وہ کوئی عام بندہ نہیں نکال سکتا، یا جو نکالے گا یا تو وہ پیغمبر ہوگا یا دماد پیغمبر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج مجھے تصدیق ہو گئی، جو میں نے پڑھا تھا آج میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے۔ آپ کی ذات وہ ذات ہے جو دقیق سے دقیق جو ہے وہ مسائل جو کسی صحابی کی سمجھ میں نہیں آتے تھے، آپ اسی وقت لمحوں میں ان کا حل کر دیتے تھے۔ تو 21 رمضان مبارک اللہ اکبر اسلام کا ایک عظیم ثانیہ ہوا کہ اسلام سے ایک عظیم ہستی، ایک بہترین اولو العزم جلیل القدر ہستی جو رسول اللہ علیہ السلام کے خاص قرب کے اندر ہی، وہ ہستی جن کی ولادت کعبۃ اللہ میں ہوئی، وہ ہستی کہ جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کو، زبان کو چوسا، جب حضور کو وصال ہوا نا، حضور کو غسل دیا تو یہاں پانی رک گیا، پانی، وہ ہستی جنہوں نے اس پانی کو چوسا، پی گئے، وہ ہستی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم جو شاہ خیب شکر ہے، وہ ہستی جو شاہ مردہ شیر یزدہ، وہ جو قوت پروردگار ہے، وہ ہستی حضرت علی ذو المرتضیٰ شیر خدا دماد مصطفیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ عبد الرحمن ابن ملجم منافق شخص جو تھا وہ کوفہ کے اندر آیا، ایک عرصہ تک یہ شیر خدا کے ساتھ بھی رہا۔ یہ جب کوفہ کے اندر آیا، اس نے ایک عورت کو دیکھا، اس کا یہ عاشق ہو گیا، مفہوم عرض کر رہا ہوں، اس سے نکاح کرنا چاہا، اس نے کہا میرا نکاح، میرا حق مہر بہت باری ہے، اچھا یہ قتل کرنا ہے، یہ شراب پی، اتنے دینار ہیں، اور ایک یہ بھی شرط ہے کہ شیر خدا کو شہید کرنا ہے۔ عبد الرحمن ابن ملجم بدبخت بد نصیب خارجی، اس نے وہ عورت کی محبت کے اندر آ کر اس نے وہ تمام حق مہر ادا کیا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ 19 رمضان مبارک فجر کے بعد اس نے اپنی تلوار کو زہر کے اندر آلود کیا اور پھر چھپ گیا۔ حضرت علی المرتضیٰ آپ الصلاۃ 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 فرما رہے ہیں، نماز 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 کے لیے لوگوں کو پکار رہے ہیں، اور کوفہ کی مسجد کے اندر شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات اقدس جو ہے وہ فجر کی نماز کے لیے جو ہے وہ آپ کھڑے ہوئے تکبیر کہی گئی، تو اس عبد الرحمن ابن ملجم بدبخت بد نصیب لعنت کے مستحق ملعون شخص نے آپ کے اوپر ایسا وار کیا کہ آپ ان شدت کے ساتھ زخمی ہو گئے۔ 20 آپ حالت اضطرار میں رہے، اور پھر 21 رمضان مبارک کو آپ کی بے مثل و بے مثال شاندار شہادت رونما ہو گئی۔ خدا کی قسم علماء نے لکھا ہے جس دن شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جیسی ہستی دنیا سے گئی تو ایسی ہر طرف آندھی ہی آندھی جیسا منظر تھا، اندھیرا پھیل گیا، اندھیرا، ستارے ایسے تھے جیسے زمین پر آ گئے، آسمان ایسا تھا جیسے پھٹ گیا، اور سرخ آنسو بہے سا آسمان سے، سرخ آندھی ہر طرف۔ اللہ اکبر، کیونکہ وہ بڑا غم کا دن تھا، بڑے دکھ کا دن تھا کہ اس دن شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم دنیا سے رخصت ہوئے۔ تو 21 رمضان مبارک جو ہے وہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی شہادت کا دن ہے، تو کوشش کیا کریں
زیادہ سے زیادہ قرآن پاک، آپ کا ذکر خیر، آپ کے مناقب، آپ کی تعریف، مدح سرائی، زیادہ سے زیادہ آپ کی شان کو بیان کر کے آپ کی بارگاہ میں دربار میں پیش کیا جائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ بے مثل و بے مثال جلیل القدر عظیم المرتبت حضرت شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پکی اور سچی اور کھری محبت عطا فرمائے۔ اور لیلۃ القدر جو آنے والی رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو طاق راتوں میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو ڈھونڈو، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ رات وہ رات ہے کہ اللہ جل شانہ ایسے گناہ گاروں کو، ایسے بڑے سے بڑے گناہ گاروں کو بخش دیتا ہے۔ لیکن آخری بات عرض کرتا ہوں، حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ جو شرابی ہے وہ اس رات بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، جو نماز میں سستی کرتا ہے وہ بھی اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، ماں باپ کا نافرمان وہ بھی اس رات میں اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، اور دل کے اندر کینہ اور بغض رکھنے والا، ادھر کی بات ادھر ادھر کی ادھر، یعنی لڑائی کرانے والا بندہ جو فتنہ پرور وہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، شراب پینے والا بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے، اور وہ بندہ جس نے اپنے بھائی سے لڑائی کی ہو اور 3 دن سے زیادہ دن گزر گئے ہوں تو وہ بندہ بھی اس رات اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ جس نے رشتہ کاٹا ہو، قطع تعلق کیا ہو، بہن کو بھائی کو بلانا چھوڑ دیا ہو، تو وہ بندہ بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہتا ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں ان تمام کاموں سے بچ کر اور توبہ کر کے اس رات کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا